اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پہ رحم کرے تو ہمیشہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کیجئے گا، کبھی بھی کسی بھی شخص کو یا کسی بھی مخلوق کو حقیر نہ سمجھیے، اس کو دھتکاریے نہیں، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں اور بہت ہی عبرت آموز واقعہ ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور ان سے ایک مسئلہ دریافت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مسئلہ آپ سنیں اور غور سے سنیں، کیا مسئلہ دریافت فرماتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا طوائف عورت کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی ایک مسئلہ ہے بھائی، طوائف اپنے زمانے میں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں بہت ہی حقارت کے ذریعے سے اس کو دیکھا جاتا تھا، اور آج بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ زمانے میں اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں تھی۔ طوائف ایک بد چلن، ایک بد کردار عورت وہ طوائف ہوا کرتی تھی۔ تو اب وہ شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا طوائف کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب اور کیا ہی بہتر جواب دیا ہے، کیا ہی بہتر جواب دیا ہے کہ شاید کہ کوئی شخص اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جب طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے شخص کی تم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو تو پھر طوائف کی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بھئی طوائف کو تم حقیر سمجھ رہے ہو تو آخر تمہارے ہی معاشرے کے سفید پوش لوگ طوائف کے پاس جاتے ہیں، اس کا چکر لگاتے ہیں، اس کے پہلوؤں میں اپنے رات گزارتے ہیں، تو اس کو تو تم حقیر نہیں سمجھتے، اس کی تو نماز جنازہ بھی پڑھتے ہو، اس سے رشتہ داریاں بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کرتے ہو، اور مسئلہ تم طوائف کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور آپ نے شاید کہ اس سے پہلے سماعت فرمائی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو میں دوبارہ مستحضر کرنے کے لیے پھر سے اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک طوائف عورت، اور وہ چلی جا رہی ہے، اور ایسے جگہ پہ چلی جا رہی ہے کہ جہاں پہ صرف ویرانی ہے، سنسان جگہ ہے، وہاں پہ اس نے ایک کتے کو دیکھا۔ اب وہ کتا پیاس کے مارے وہ بلبلا رہا تھا، عنقریب ایسا تھا کہ وہ مر جائے۔ اب اس طوائف عورت کو اس کے اوپر ترس آیا۔ کس کو ترس آیا؟ طوائف کو ترس آیا۔ کس پہ ترس آیا؟ کتے کے اوپر ترس آیا، کتے کے اوپر رحم آیا۔ وہ اس کے پیاس کو دیکھ نہ سکی، چنانچہ وہ کنویں کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول تلاشتی ہے، لیکن اب وہاں پہ کوئی ڈول اسے نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ اپنے موزے کو اتارتی ہے، اور اس زمانے میں لوگ لیدر کا موزہ پہنا کرتے تھے، تو اس موزے کو اتارتی ہے، اور اب موزے سے کنویں سے پانی کیسے نکالے؟ کوئی رسی بھی وہاں پہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے دوپٹے کو اتارتی ہے اور دوپٹے کو چاک کرتی ہے اور اس کا رسی بناتی ہے، اور پھر موزے کو اس میں باندھ کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ اس عورت کی اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی بدولت مغفرت فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پہ آپ یہ غور کریں کہ ایک بد کردار، بد چلن عورت نے جب کتے کے اوپر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو جب ایک نیک شخص اور کسی نیک انسان کے ساتھ اگر رحم کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر کتنا رحم فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس یہ بتایا جاتا ہے یہ بھی کہ ایک عورت تھی بہت ہی عابدہ، بہت ہی زاہدہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح اور اذکار میں مشغول رہتی تھی، اور اس نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ اب یہاں یہ ہوا کہ اس بلی کو نہ تو وہ کھانے کو دیتی، نہ پینے کو دیتی، اور نہ ہی اس کو آزاد کرتی کہ وہ خود سے جا کر کے اپنا شکار تلاش کر سکے۔ تو اب بھوک پیاس کے مارے وہ بلی مر جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ جو عورت ہے وہ جہنمی عورت تھی، وہ جہنم میں گئی۔ تو ایک بد کردار عورت کتے پہ رحم کرنے کی وجہ سے وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہوتی ہے، اور ایک عابدہ عورت ظلم کرنے کی وجہ سے، اور وہ بھی جانور کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے،
اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ جہنمی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم انسان کے ساتھ ظلم کریں گے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس پہ جب ہم ظلم کریں گے، اس پہ جب ہم زیادتی کریں گے، اس کو جب ہم اذیت اور تکلیف پہنچائیں گے، اس کو جب ہم ستائیں گے، اس کو جب ہم پریشان کریں گے، اس کے دل کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ اس کے تکلیف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، تو پھر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر ہم کسی انسان پہ رحم کریں گے، کسی انسان کو ہم دھتکاریں گے نہیں، کسی انسان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم یہ جانیں گے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس پہ ہم رحم کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی جو ذرے ذرے کا خالق ہے، جو رب ہے ہمارا بھی اور آپ کا بھی، وہ ہم پہ رحم کرے گا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس کے خوش نصیبی کا کیا پوچھنا ہے۔